میرے بھائیوں، بلوچستان میں اس سے پہلے بھی میں کئی تقاریر کر چکا ہوں، لیکن اس مرتبہ سپاہ صحابہ کی اس کانفرنس کو روکنے کے لیے ایران کی مداخلت اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا رویہ قابل افسوس ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ صوبہ بلوچستان جیسا حساس صوبہ اور یہاں کی وہ حکومت جو مذہبی طور پر دوسرے صوبوں سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس قدر ضد کا مظاہرہ کرے گی۔ 16 مارچ 1990 کو یہ کانفرنس لاہور میں ہوئی، کسی نے نہیں روکا۔ پھر 2 جون کو یہ کانفرنس اگلے سال اسلام آباد میں ہوئی، اور اس کے بعد 24 اپریل کو یہ کانفرنس 92 کو کراچی میں ہوئی، پھر 23 اپریل کو پشاور میں ہوئی 93 میں۔ اس کو کسی نے نہیں روکا، لیکن یہاں بلوچستان میں اس کانفرنس کو روکنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے گئے، اور یہ بات قابل میں اس بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انتظامیہ نے کانفرنس کو روک کر اپنی ذہنیت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ کانفرنس ایک کانفرنس کو روکتے روکتے 3 کانفرنسیں کرا گئے۔ وہ ایک کبے کو ٹانگ لات لگی تو اس کا کوب سیدھا ہو گیا۔ اب ہم تو ایک جگہ کانفرنس کرنا چاہتے تھے، ڈگری کالج گراؤنڈ میں، اور 3 بجے تک وہاں کانفرنس ہوئی۔ ان بیوقوفوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ چلو یہی کانفرنس رہنے دو، 3 بجے تک ہو گئی، اب 5 بجے تک ہو جائے کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دوسری جگہ بھی چلو، اور چلو بھی جلوس کی صورت میں۔ اور پاکستان میں سپاہ صحابہ کو تو کوئی چند قدم جلوس نہیں نکالنے دیتا، اور کہتے خدا کے لیے محرم میں جلسہ کر لو، جلوس نہ نکالو۔ یکم محرم کی چھٹی تو جلوس کو روکنے کے لیے ہوئی۔ پنجاب میں جو یکم محرم کو چھٹی ہوئی وہ کس کے لیے ہوئی؟ جلوس روکنے کے لیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کانفرنس نہ کرو اور ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ جاؤ، 2 میل لمبا جلوس نکال دو۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی، ادھر سے جلوس چلا، ادھر سے اللہ نے دھوپ کو ختم کر دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ وہاں شامیانے ہیں، یہاں شامیانے نہیں، یہ مہمان صحابہ کے آ رہے ہیں، ان کے لیے بادل کو سائبان بنا دیا گیا۔ اور پھر وہ 2 میل لمبا جلوس نکلا کیوں؟ تاکہ بلوچستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہو کہ یہاں کے در و دیوار پہ ابو بکر و عمر کے ترانے گونجے اور شیعہ کے کفر کا اعلان پورے روڈ پر ہو۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر 2 میل تک اعلان بھی شیعہ کے کفر کا ہوا، اور یہاں بڑی کانفرنس اور ہمیں مل گئی، یہ اس سے بھی بڑی ہے، کیونکہ راستے میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب تو ساری چیزوں کی کھلی چھٹی ہو گئی ہے، اب ہم بھی چلے ساتھ، جو نہیں تھے وہ بھی ساتھ ہوئے۔ اس لیے میں ڈی سی صاحب کی مذمت نہیں کرتا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ منتظم ہو تو ایسے ہو کہ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کانفرنس نہ ہو، لیکن ان کی عقل مندی نے 3 کانفرنسیں کرا، اس لیے میں مذمت کیوں کروں بھائی؟ ہم تو ان کو مبارکباد دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ پابندیاں، یہ رکاوٹیں، یہ پولیس کی گاڑیاں، یہ تشدد، انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی رکابی والی جماعت ہے، رکابی شاید وہ جماعت ہے، یا یہ سمجھا کہ شاید کوئی کرائے کے لوگوں کی جماعت ہے۔ انتظامیہ کے افسروں، حق نواز شہید کا نام لیوا وہ بچہ جس کی عمر 8 سال ہے اور وہ بوڑھا جس کی عمر 80 سال ہے، وہ ابو بکر کی عزت کے لیے سب کچھ لٹا دے گا، حکمرانوں کے سامنے گردن نہیں جھکائے گا۔ جھکائی ہے گردن؟ میرے بھائیوں، یہ بھول ہے۔ ہم پھر تم سے کہیں گے، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ ہم تو اس عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے ہیں کہ جس نے وائسرائے برطانیہ کو کہا تھا کہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشالیں